57 ملک ہیں اور سب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، دوستی لگانے والے چلے گئے، اور اب سب کی زبان پر ایک آواز تھی، یا رب محمد انصر امت محمد۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کتنے لوگ حرم میں اللہ سے مانگے لیکن دوستی توڑ دی ہے۔ موت کے بعد کیا ہے؟ مر گئے، مٹی ہو گئے، یا اس کے بعد کچھ ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جس کا آج تک انسان اپنے ذاتی علم سے پتہ نہیں چلا سکا، کہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں اسے بھول جائیں، وہ قیامت میں بھی ہمیں نہ بھولے۔ یہ صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں، میرا نبی فرمائے گا میری امت سب کے لیے، ناچنے والی کے لیے بھی، گانے والے کے لیے بھی، شرابی کے لیے بھی ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، وہ کس رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہاری دھرتی کو 2 دن میں بنایا اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو، پتھروں کی پوجا کرتے ہو؟ کیا نادانی کی انتہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور انہیں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آئے بشاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ جو تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کے عجیب ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا شافعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي يوم القيامة وفاتيح الجنة بيدي يوم القيامة، إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها
وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، زندگی نہ ہم خود شروع کرتے ہیں نہ خود ختم کرتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں نہ اپنے ارادے سے جاتے ہیں۔ کون ہے جس نے ہمیں بھیجا؟ کون ہے جو ہمیں لے جاتا ہے؟ ہمارے ذاتی ارادے کو تو اس میں دخل ہی کوئی نہیں۔ پھر موت کے بعد کیا ہے؟ مر گئے، مٹی ہو گئے، یا اس کے بعد کچھ ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جس کا آج تک انسان اپنے ذاتی علم سے پتہ نہیں چلا سکا کہ بنانے والا کون ہے، یہ سب کیسے بن گیا، اور ہم کیسے آ گئے، اور مر کیوں جاتے ہیں؟ ایک پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، ایک 100 سال تک زندہ رہتا ہے، ایک بھرپور جوانی میں مر جاتا ہے، ایک بڑھاپے میں سسکتا رہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اور مرنے کے بعد کسی نے جلا دیا، کسی نے پانی میں بہا دیا، کسی نے گدھوں کے حوالے کر دیا پارسی، اور کسی نے مٹی میں دبا دیا، تو یہ پھر سارے کہاں جاتے ہیں؟ جلانے کے بعد گنگا میں راکھ بہا دی۔ تو یہ کیا، اس کائنات کا انجام کیا ہے؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جس کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں، اس کا جواب صرف انبیاء کے پاس، اور انبیاء کے پاس بھی ذاتی طور پر نہیں ہے، ان کو اللہ نے یہ سمجھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ تو وہ علم اللہ تعالیٰ انبیاء پہ نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کو اولین آخرین کا نبی بنایا۔ انا نبی الانبیاء، آپ نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ وہ تو نبی پہلے چلے گئے، لیکن آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ اور ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ جب میں اٹھوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف میرے عمر ہوگا، اور میرے حضرت بلال کی قبر شام میں ہے، فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے۔ اللہ جہاں سے چاہے مرضی اٹھا دے، اور سارے لوگ میدان محشر میں جب چلیں گے تو میں ان کا قائد بن کے چلوں گا، اور میدان محشر میں میں اونٹنی پہ سوار ہوں گا، اور میرے آگے بلال صرف اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ اور جب میدان محشر میں سارے انسان جنات اکٹھے ہو جائیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور وہ اذان بلالی جو صرف صحابہ نے سنی، ہم نے نہیں سنی، اس دن اللہ ہر مومن کافر کو وہ اذان سنائے گا۔ اور جب بلال کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارے انسان کافر مسلم کہیں گے سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ اور جب وہ فرمائیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہر مسلم کافر کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ اور جب لوگوں کے پاؤں زمین پکڑ لے گی اور حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو انا شافعہم اذا حبسوا، تو میں شفاعت کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر میری شفاعت پر
آگے ان کا حساب شروع ہوگا۔ اور جب لوگ مایوس ہو جائیں گے، میری امت جہنم کو لایا جائے گا، یوتا بجہنم یوم القیامہ، جہنم کو لایا جائے گا، فتظفر زفرتن، وہ ایک چیخ مارے گی، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثا علی رکبتیہ، ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے سارے آسمانوں کے فرشتے زمین پر گر جائیں گے اور کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ فرشتوں نے تو جہنم میں جانا بھی نہیں، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ انبیاء نے جہنم میں جانا نہیں، پکی ٹھکی بات ہے، وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، بس نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا خوفناک آواز ہوگی اس جہنم کی۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو پکڑے ہوئے 70,000 فرشتے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہو۔ اگر اللہ کی تجلی اس پر نہ پڑے تو وہ سارے مومن کافروں کو نگل جائے، کھا جائے۔ اور اس سارے میدان معاشر میں جب باپ بیٹوں کو بھول جائے گا، بھائی اپنے بھائیوں کو بھول جائیں گے، اور رشتے ناتے ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، نبی اپنی امتوں کو بھول جائیں گے، اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، سب نفسی نفسی کی ایک گونج ہوگی پورے میدان معاشر میں، نفسی 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 نفسی۔ اس میں ایک آواز آئے گی جو سب سے الگ ہوگی، جو سب سے مختلف ہوگی، جو درد بھری ہوگی، جو ایک پکار ہوگی، جو ایک آہ ہوگی، جو ایک فریاد ہوگی۔ اور وہ کیا ہوگی؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ تو اس آواز وہ اتنی بلند ہوگی کہ نظریں ادھر گھوم جائیں گی کہ یہ کون ہے؟ ساری دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہے، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے امتی امتی؟ تو جب نظریں گھومتے ہوئے طواف کرتے ہوئے آواز تک پہنچے گی تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کی فریاد اور پکار ہوگی اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سب بھول جائیں گے ایک دوسرے کو سوائے ہمارے نبی کے کہ وہ اپنی امت کو اس دن بھی یاد رکھیں گے۔ تو بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں اسے بھول جائیں، وہ قیامت میں بھی ہمیں نہ بھولے، اور ہم انہیں اس جہان میں بھول جائیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے اس کی زندگی کے خلاف چلیں، اس کی سنتوں کو ذبح کریں، اس کے طریقوں کے خلاف بغاوت کریں، اس کی شریعت کے خلاف بغاوت کریں، اس کے قرآن کا مذاق اڑائیں۔ اس کے باوجود میرا نبی کہے گا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں، میرا نبی فرمائے گا میری امت سب کے لیے، ناچنے والی کے لیے بھی، گانے والے کے لیے بھی، شرابی کے لیے بھی ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔